بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائنڈ باڈی اینڈ سول, اندر ایپیسوڈ, ایک اور نشست. پروگرام کا آغاز ایک دلچسپ حقیقت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتے ہوئے, اور وہ یہ, آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس دنیا میں چاہے کوئی بادشاہ ہو, کوئی سلطان ہو, شہنشاہ ہو, حاکم وقت ہو, یا پھر کوئی فقیر ہو, غلام ہو, مجذوب ہو, عام انسان ہو, کوئی شخص اس دنیا میں 2000 سال پہلے زندہ رہا ہو یا آج زندہ ہو, یا آنے والے 200-2000 سالوں میں پیدا ہو, کوئی بھی شخص, اینی پرسن جو زندہ رہا ہو, زندہ رہ رہا ہو, موجود ہو, یا آگے آنے والے وقتوں میں زندہ ہوگا, زندگی ایک بڑی دلچسپ شے ہے کہ یہ اپنے ساتھ کچھ مسائل لاتی ہے. Whoever has lived, existed on this planet, living now, well, 2000 years ago and now in 2021, living now, or would be living in 2321, every person who is alive, life will bring some challenges. زندگی اپنے ساتھ مسائل لے کے آتی ہے. The challenges is a part and parcel of a human being. If you're alive, you need to face it. ہمیں اس کا سامنا کرنا ہوگا. حالات, زندگی کے حالات اگر موافق نہ ہو, if there are challenges, if there are problems in the life, تو وہ حالات, وہ نیگیٹو حالات یا ایونٹس, نیگیٹو خیالات کو جنم دیتے ہیں, اور نیگیٹو خیالات بے سکونی اور بے اطمینانی کا باعث بنتے ہیں. And everybody has to face it. It's just a part and parcel of life. لائف کے اس سائیکل میں, ایونٹس کے اس سارے سلسلوں میں, اس کو اگر ہم ایک لائف کے ایونٹس کو, لائف کو, واقعات کو اگر ہم ایک سائیکل سے تشبیہ دیں, تو دیکھیے کہ ایک پہیہ ہے جو چل رہا ہے. کبھی آپ اوپر, حالات, یہ ٹاپ آف دا ورلڈ, اور کبھی آپ نیچے. This is a reality of life, اور اس ریالٹی کے حوالے سے یہ پروگرام ہے. اب یہ حالات کا یہ جو پہیہ ہے, جو ایونٹس آف لائف کا جو سائیکل ہے, جو چل رہی ہے, جیسے میں نے کہا کبھی اوپر کبھی نیچے. اب آپ اس کو نیچے جانے سے روکنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں, کتنی تدبیر کرتے ہیں, کتنی دعا کرتے ہیں آپ خود کتنی دعا کرتے ہیں, آپ کے لیے لوگ کون کتنی دعا کرتا ہے, آپ کے لیے دعا کرنے والے اس فرش پر ہیں یا اس عرش پر ہیں. ان سب کا ایک اثر ضرور ہے, لیکن باوجود اس کے لائف cycle goes on and events comes to us with in a form of problems and challenges, obstacles. اور
جیسے میں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں منفی حالات کے نتیجے میں منفی خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور منفی خیالات منفی جذبات پیدا کرتے ہیں، انگزائٹی، اسٹریس، ڈسکانٹنٹ پیدا کرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ جو زندگی کے ساتھ ہے، ہزاروں سال سے ہے، اور ہزاروں سال تک جب تک یہ دنیا ہے اور انسان ہے اور زندگی ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ What is the solution to cope with the challenge and the problem of life which produces so many negative thoughts؟ کیا کوئی حل ہے؟ اور اسی حل کے حوالے سے آج کے پروگرامز میں آج کے اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے ایک نظریے کی بات کرنے کے لیے۔ اسٹوئسزم کے حوالے سے بات ہوگی، یہ کیا ہے، لیکن اس کی طاقت کیا ہے، یہ ہمارے ذہن پہ کیا اثر ڈال سکتا ہے، اور اس کی جو لنکیج ہیں وہ کیا ہیں، اس حوالے سے بات ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے پروگرام کے شروع میں حل کیا ہے جب حالات ایسے ہوں، چیلنجز ہوں، ایکسپیکٹیشنز کے مطابق لائف ایونٹس نہ ہوں، تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ حالات دو ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایونٹس اور لائف ایونٹس are mainly two types. One, that you can change, and the other, which you cannot change. Irrespective of those, our minds would be challenged, and natural response is a form of a parishani, anxiety, stress. تو اس حوالے سے اس کا حل کیا ہے؟ اس حوالے سے اس میں کیا یہ نظریہ، یہ this thought, this ideology of stoicism، کیا یہ مدد کر سکتی ہے؟ اس پہ بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے اپنی ایک آزاد نظم کے دو تین مصرے آپ کے سامنے پیش کروں کہ جو ربط پیدا کریں گے آج کے اس پروگرام اور اس حوالے سے، کہ دعا ہے اس سے جو میرے آنے والے ہر کل سے واقف ہے۔ دعا ہے اس سے جو میرے آنے والے ہر کل سے واقف ہے۔ دعا ہے اس سے جو میری الجھنوں کے حل سے واقف ہے، جو میری ساری الجھنوں کے حل سے واقف ہے۔ تو الجھنوں کا جو حل ہے، ذہنی الجھنوں کا جو حل ہے، اور جو اس کے مراحل ہیں، اس حوالے سے اسٹوئسزم کیا کر سکتا ہے۔ لیکن دعا کے اسی تسلسل سے میں یہ بات کروں کہ خدا تو جانتا ہے، مگر ایک بندہ خدا جسے ہم در علم کہتے ہیں، حضرت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کا ایک قول میں آپ کے ساتھ اس وقت مربوط کرنا چاہوں گا، اور اس لیے بھی کہ مجھے کریکٹ کرنا ہے اس نظریے کے ساتھ، اسٹوئسزم کے نظریے کے ساتھ، کہ مولا فرماتے ہیں کہ انسان کو حالات سے زیادہ اس کے خیالات پریشان کرتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب، the intellectual of all the times, the philosopher, the timeless philosopher who knew جو delicacies ہیں، انسانی ذہن کی جو معاملات ہیں، اور اس کے حوالے سے the man is disturbed more by his thought than the reality. اور یہ جو فلسفہ ہے کہ ہم حالات سے زیادہ حالات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے خیالات سے متاثر ہوتے ہیں، وہ
انسانی ذہن کو زیادہ پریشان کرتے ہیں بنسبت حالات کے، مولا فرماتے ہیں. اور یہ کارنر سٹون ہے، یہ ایک بنیادی جست ہے اس فلسفے کا، اس آئیڈیالوجی کا، کہ جناب بہت سے معاملات ایسے ہیں، بہت سے سچویشنز ایسی ہیں، اور اس ملک، اس معاشرے میں جہاں ہم زندہ ہیں، جہاں ہر موڑ پر فرسٹریشن ہے، سٹریسز ہیں، چیلنجز ہیں، اور اس کے نتیجے میں سماج، لوگ پریشان ہیں. اور مولا فرما رہے ہیں کہ خیالات زیادہ پریشان کر رہے ہیں. تو پھر اس کانسیپٹ کو، جو فلسفہ ہے، جو اس فلسفہ روح جو ہے اس کال کا، وہ ہم نظر آتا ہے ان دا فاؤنڈیشن آف آئیڈیالوجیز. اور اس آئیڈیالوجی یعنی اس فلسفے کا، جس کا نام سٹوئسزم ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. 3 دلچسپ لوگ ہیں 2000 سال پہلے، 2000 years ago. وہ 3 لوگ اس فلسفے کی بنیاد رکھتے ہیں، اس آئیڈیالوجی کی رفتار رکھتے ہیں کہ حالات سے زیادہ متاثر کرتے ہیں. تو پھر ہم کس طرح سے، اب اس پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم یہ جان سکیں کہ what is under our control and what is not under our control. And what is under control, can we increase our focus and strive more on that? And can we have acceptance for things which we cannot control? We do not have a control. تو اس حوالے سے، لیکن یہ دیکھیے کہ یہ ایک نظریہ ہے اور کوئی مذہبی حوالہ نہیں ہے. یہ it's just purely an academic view. ایک علمی چیز ہے. آپ کا، میرا اس سے متفق ہونا، آپ کا اس سے متفق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. it's just an academic discussion کہ کس طرح سے یہ نظریہ انسانوں کو پریپیئر کراتا ہے. اور I believe it's like a tool. جیسے میڈیکل ٹولز ہوتے ہیں، جیسے ہاؤس ہولڈ ٹولز ہوتے ہیں، یہ ایک مائنڈ ٹول ہے. نظریے مائنڈ ٹولز ہوتے ہیں. جیسے آپ، وہ مسلمان یا غیر مسلم نہیں ہوتے اور اسے سوچا اور دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے. نظریے کی اور اگر میں آپ کو مثال دوں کہ نظریہ بیسکلی واٹ از آئیڈیالوجی اور کس طرح سے یہ ٹرانسفارم کر سکتا ہے، تو اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے جو فلسفے ہوتے ہیں، جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے، جیسے یہ، اس کو آپ ایک ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے یہ پیئر آف گلاسز ہیں، چشمے ہیں، اینک ہے. آسان ترین لفظوں میں یوں سمجھایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ سبز رنگ، ایک سفید رنگ کی کوئی شے اگر آپ کے سامنے پڑی ہو اور اسے آپ سبز رنگ کے چشمے سے دیکھیں تو وہ آپ کو سبز نظر آئے گی. آئیڈیالوجی حقیقت کے پرسیپشن کو چینج کرتی ہے. اگر آپ اسے سرخ رنگ کے چشمے سے لگائیں گے، دیکھیں گے اس کو، تو وہ سرخ نظر آئے گی. حقیقت کی پرسیپشن بدل جاتی ہے جب آپ ڈیفرنٹ آئیڈیالوجی سے، کسی ڈیفرنٹ نظریے سے چیزوں کو یا ایونٹس کو دیکھتے ہیں. یہاں میں آپ کو عام ترین مثال دوں کہ یہاں بارش ہوتی ہے تو کچھ لوگ اسے زحمت سمجھتے ہیں اور ہم اپنے نظریے کے مطابق اسے رحمت سمجھتے ہیں. تو خیالات کو اگر تبدیل کرنا ہے، اگر حالات کے سامنے، جب حالات تبدیل نہ ہو سکیں تو خیالات کو تبدیل کرنا ہوتا ہے. اور خیالات کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو اس طرح کے نظریات کو تبدیل کرنا ہوتا. میں آپ سے بات کروں کہ
اور پروگرام کے دوسرے حصے میں پھر آپ سے اس اسٹوئسزم کے حوالے سے بات ہوگی کہ دیکھیے نظریہ کیسے، ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ نظریہ آپ کی سوچ کے جو زاویے ہیں، جو پیراڈائمز ہیں، جو اینگلز ہیں، وہ ایونٹس کے پرسیپشن کو کیسے کیسے تبدیل کر سکتے ہیں. اور بڑا دلچسپ ہے یہ، اور استعمال ہو سکتا ہے، پریکٹیکلی استعمال ہو سکتا ہے. جب اتنی سفرنگ، اتنی چیلنجز، اتنی فرسٹریشنز ہیں، تو ہمیں ایسے پروگرامز اور ایسی اینگلز کو سامنے لانا ہمارا مقصود ہوتا ہے. ایک مطمع نظر ہوتا ہے کہ ہم ڈے ٹو ڈے، روزمرہ کے، لائف از اے لمیٹڈ ایڈیشن، اور اسے کسی طرح اس پریشان کن جو انسٹنکٹیو ریاکشنز ہیں، نیچرل انسٹنکٹیو ریاکشنز ہیں، ہم اس کو کس طرح سے تبدیل کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں، ڈے ٹو ڈے لائف میں، بائی نوئنگ دیز ڈفرنٹ ایسپیکٹس اور تھنکنگ ٹیمپلیٹس، سوچنے کے سانچے، سافٹ ویئرز اگر ہم انسٹال کر سکیں تو یقیناً حالات بہتر ہو سکتے ہیں. ہماری پیراڈائم، ہماری پرسیپشن روز کے روز والے ہونے معاملات میں ہم بہتر اڈیپٹ کر سکتے ہیں، ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، اور پریکٹیکلی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو ایک اسی حوالے سے یہ سلسلہ ہے کہ، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ مثال دینا چاہوں کہ دیکھیے صرف سوچ کا زاویہ کیسے پوری پیراڈائم اور ایونٹس کو بدل سکتا ہے. ایک واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ نے A king asked his wise man, the advisor, کہ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ کہ کوئی ایک ایسی بات بتاؤ کہ جسے میں سوچوں. بادشاہ اپنے وزیر با تدبیر سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے ایک ایسی بات بتاؤ کہ جس کو میں سوچوں. اگر میں خوش ہوں، بادشاہ یہ کہہ رہا ہے، اگر میں اداس ہوں، بادشاہ یہ اپنے وزیر سے کہہ رہا ہے کہ میں اگر اداس ہوں اور وہ بات جو تم مجھے بتاؤ تو میں اس کو سوچنے کے بعد خوش ہو جاؤں، اگر اداس ہوں تو خوش ہو جاؤں، اور وہی بات اگر میں سوچوں اور میں خوش ہوں تو اداس ہو جاؤں. دیکھیے ایک پیراڈائم ہے. If I think, the king says, if you tell me what one thing, if I could think in my mind, and if in a state of a sadness, if I am in a state of sadness, I become happy, and by thinking the same thing, if I am happy, I become sad. Different situation. تو وزیر نے کہا کہ آپ یہ سوچئے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. یعنی اگر آپ اداس ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو اس فلسفے، اس آئیڈیالوجی کے نتیجے میں آپ کا مائنڈ اڈیپٹ کرے گا. اور اسی طرح اس نے کہا کہ اگر وہ شخص، ظاہر ہے کوئی ایسا نہیں سوچتا، نہ چاہتا ہے، لیکن فار دا سیک آف این آرگیومنٹ کہ اگر آپ خوش ہوں اور آپ کا نظر اس پہ چلی جائے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو یقیناً آپ اداس ہو جائیں گے. تو دیکھیے ایک ہی بات ہے، سچویشنز مختلف تھیں. ایک جگہ بادشاہ اداس ہے اور وہ خوش ہو رہا ہے صرف اس بات کو ہی سوچنے سے، اور اگر وہ خوش ہے تو وہ اداس ہو رہا ہے. یہ ہوتی ہے نظریے کی طاقت. اور آپ کا مائنڈ نظریوں کو، اسٹوئسزم جیسے آئیڈیالوجی کو کس وقت، کس موقع پر، کس طرح سے استعمال کرتا ہے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم آپ سے پھر اس حوالے سے گفتگو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائنڈ، باڈی اینڈ سول، پاور آف اسٹوئسزم کی بات کر رہا ہوں بہت ہی آسان الفاظ میں. کبھی بھی اس پروگرام کا مقصد کوئی دقیق مشکل بات تک پہنچانا نہیں ہوتا. بہت ہی آسان معاملات کوشش کر کے اس کے سامنے لانا. مطمع نظر اس پروگرام کا بہت ہی سادہ ہے، اور وہ سادہ ترین جو
ایم ہے وہ یہ کہ کیا ہم اس کسی نظریات کو کچھ ایسے مائنڈ کے سافٹ ویئرز اپنے ذہن میں انسٹال کر سکتے ہیں کہ جب حالات مشکل ہوں، واقعات ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے نہ ہوں، اضطراب ہو، پریشانی ہو، زندگی کا حصہ ہے، تو حالات اور واقعات کو سنبھالنے کے لیے اپنے خیالات کو کیا سنبھالا کس طرح سے جائے، کیا سوچ کر اپنے خیالات کے رخ کو موڑا جائے کہ ہم حالات کا، نامساعد معاملات کا، the challenging times کا when your character is being challenged, you can think through that filter, through that ideology and cope better. Because there is always an ups and downs, there are always hurdles, there are always obstacles. Life is not a 100-meter sprint, it is with obstacles every now and then اگر ہم سوچنے کے انداز نہیں ڈیولپ کرتے ہیں، سوچنے کے طریقے نہیں، جو جیسے دنیا، فلاسفرز، لوگ سوچنے والے، اچھا سوچنے والے ان حالات میں کیسے کوپ کرتے ہیں، اور ہم اگر ہم چاہیں تو اس طرح سے ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں، اپنی زندگی میں پریکٹیکلی اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ مقصد ہے اور اس حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے. اسٹوئسزم ایک فلسفہ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک چشمہ ہے، جیسے میں نے گزارش کی کہ جو آپ کی پیراڈائم کو، پرسیپشن کو چینج کر سکتا ہے. میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ بادشاہ اور اس نے جو اپنے وزیر سے سوال پوچھا کہ اداس ہوں تو خوش ہو جاؤں اور خوش ہوں تو اداس ہو جاؤں، تو وہ ایک ایسی بات کیا ہے جسے سوچ کر ایسا میں کر سکتا ہوں. تو جواب یہ تھا کہ یہ سوچو کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. اب یہ دیکھیے بات اتنی سادہ ہے لیکن ایک پورے ماحول، ایک پورے ایونٹ، ایک پوری سچویشن کو تبدیل کر سکتی ہے. تو اس طرح کی ایک سوچ، اس طرح کی آئیڈیالوجی میں سے ایک نظریہ، ایک فلسفہ پاور آف اسٹوئسزم کا ہے. اب یہ کرتا کیا ہے، اس حوالے سے میں آپ سے بات کروں، لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤں آپ کو کہ یہ کون لوگ تھے، یہ کون دلچسپ لوگ تھے کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ خیالات کو کنٹرول کر کے اور خیالات کو ایک ڈائریکشن دے کے کہ ہم یہ جان سکیں کہ کیا چیز ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، کیا ہمارے اختیار میں ہے اور کیا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اگر یہ ڈسٹنکشن واضح ہو جائے، یہ فلسفہ کہتا ہے، تو زندگی آسان ہو جاتی. اور جب ہم فلسفہ یہ دیکھ سکیں کہ ہم کس چیز پہ اپنا اختیار رکھتے ہیں اور وہ کس چیز پہ ہمارا اختیار نہیں. مولا کا وہ اکثر یہ سلسلہ، یہ واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ جو شخص مولا کے پاس آیا اور حاضر خدمت ہوا اور پوچھا کہ مجھے اس دنیا پر کتنا تصرف ہے، کتنا اختیار ہے، تو مولا نے فرمایا کہ اپنی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جاؤ. جب وہ کھڑا ہو گیا تو مولا نے کہا اپنی دوسری ٹانگ بھی اٹھا لو. تو وہ حیران ہوا. تو ظاہر ہے کہ ہمیں مولا کا یہ فلسفیکل بیان یہ بتا رہا ہے کہ کتنا اختیار ہے، کتنا کنٹرول ہے اور کتنا کنٹرول نہیں ہے. کسی بھی ایونٹ میں، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی چیلنج میں ایک فیکٹر کنٹرولبل ہوگا اور ایک فیکٹر انکنٹرولبل ہوگا. کوئی بھی چیلنج ہے، کوئی بھی ایگزام ہے. اب ہم کیا سوچ کے اپنے آپ کو اس فیز اور اس پروسیس میں کنٹرول، مطمئن رکھ سکیں، یہ ہے سلسلہ کہ جب تک آپ اس فیز سے گزر رہے ہیں، the time that you are passing through, how you could control yourself by thinking these things. تو یہ اس کا جو بنانے والے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ اس فلسفے کی بنیاد رکھنے والے دلچسپ لوگ اس دنیا میں آج اور کل کے نہیں ہیں، 2000 برس قبل کے ہیں. حضرت عیسیٰ سے بھی سینکڑوں برس پہلے کے لوگ دلچسپ لوگ ہیں. مذہب نہیں ہے، دین نہیں ہے، لیکن سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، بقول قرآن غور فکر کرتے ہیں اور اس طرح سے عبادت کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ، اس میں سے ایک شخص کا نام ہے، ایک بادشاہ ہے مارکس اوریلیس، جو 2000 سال پہلے گزرا ہے، اور اس نے اس فلسفے کو بہت تقویت دی کہ جانو کہ کون سی چیز کنٹرول میں ہے اور کون سی چیز کنٹرول میں نہیں، اور فوکس اس پر بڑھاؤ کہ جو کنٹرول میں ہے. اور میں اس کی ابھی آپ کو مثالیں دیتا ہوں. ایک سلیو ہے ایپکٹیٹس، وہ غلام تھا، تشدد ہوتا تھا اور پین میں تھا، لیکن مزری اور فلسفے کی بنیاد رکھنے والوں میں شامل ہے. اور تیسرا زینو، یہ بھی 2000 برس قبل ہے. یہ شخص گریس میں، اور
یہ وہاں تک پہنچا کیسا، اور اس نے فلسفے کی بنیاد رکھی کہ جب سب کچھ لٹ گیا تو یہ ایک تاجر تھا، he was a merchant and he was on his ship and ships got demolished اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کا سب. The every fortune he had for his life was moved away. سب کچھ ڈوب گیا. یہ کسی طرح سے بچ جاتا ہے اور گریس کے ساحل سے پہنچتا ہے اور اپنے آپ کو کسی طرح سنبھالتا ہے، ایک دکان تک پہنچتا ہے، اور at that particular book stall he read about Aristotle، ارسطو کی کتاب پڑھتا ہے، اور وہاں سے اس کو یہ تقویت ملتی ہے، ایک نظریہ ملتا ہے. دیکھیے حالات کیا ہیں. حالات یہ ہیں کہ he has lost everything of his life, everything fortune is lost, and most of the time people would lose everything, every hope, every. پر یہ ایک خیال ایک فلسفے کی بنیاد رکھتا ہے کہ جب سب کچھ نامساعد ہو تو یہ کیا کریں کہ ہم بہتر سوچ سکیں. Slides will come up on the screen. The first on your screen now. تو سب سے امپورٹنٹ بات، اور پھر میں مثالیں دوں گا کہ this concept gives us, make us recognize what is under our control and what is not under our control. And this is the most important reality of life. اور جب یہ بہت ہی سادہ سا سبق ہے، لیکن اگر ہم یہ سمجھ لیں اور اس کو اپنے پریکٹیکلی اپنی لائف میں استعمال کریں تو بہت کچھ سکون کے ساتھ ہو سکتا ہے. دوسرا، the second slide, the stoicism, this concept, this spectacle, یعنی یہ وہ گلاسز، یہ وہ چشمہ، یہ وہ اینک جب آپ لگا لیتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ جب حالات ایسے ہیں تو اس سوری سچویشن میں کیا ہمارے اختیار میں ہے، کیا ہماری استطاعت میں ہے، اور کیا ہماری اختیار سے باہر ہے. اور جب فوکس آپ کا اس پہ ہوگا، that what you can control, that stoicism, the second impact that it gives, this philosophy, this simple philosophy, that it encourages us to focus in given circumstances. جب بہت سارے ویریبل ہیں، لائف ویریبلس کا ہی نام ہے. لائف از اے sum of events and our reactions to that event. زندگی صرف واقعات کا تسلسل ہے. آپ انہیں جمع کرتے ہیں اور اس کا جو ریاکشنز ہیں اس کے ملاپ سے زندگی بنتی ہے. تو آپ کا ریاکشن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. And it encourages, so that it's and focus what is under your control and what is not under control. And the third impact, جیسے میں اس کو سمجھا ہوں، یہ میرا اپنا زاویہ ہے، زاویہ نگاہ ہے اس فلسفے کے بارے میں، پریکٹیکل فلسفے کے بارے میں، کہ it helps. The third impact Stoicism has is to improve the power of acceptance, what is not under our control. ہماری جو کمائیگی ہے، ہمارے استطاعت سے باہر جو کچھ ہے، اور بہت کچھ ہے، بہت کچھ اگر استطاعت میں ہے، اختیار میں ہے، within our capacities, and there is lot which is, and ہم example کے ساتھ اس کے بارے میں بات، and that encourages the power of acceptance to things we cannot change. اچھا، اب میں آپ کو ایگزامپلس کے ساتھ اس میں دیکھیے کہ یہ پریکٹیکل بات کر لیتے ہیں نا. ایک لسٹ آپ کے سامنے یہ میں نے اپنی دانش میں بنائی ہے آپ حضرات کے لیے ایز اے فوڈ فار تھاٹ، کہ دیکھیے ہمارے کنٹرول میں ایفرٹس ہیں، کوششیں ہیں، ریزلٹس نہیں. اگر آپ میں ایگزامپل دوں، آپ نے ڈرائیونگ ٹیسٹ دینا ہے، یو کی ناٹ پریڈکٹ ان دیٹ پرٹیکولر سچویشن. آپ نے کوئی ایگزام دینا ہے، ان دیٹ پرٹیکولر سچویشن ریزلٹ از ناٹ انڈر یور کنٹرول، دی آؤٹ کم از ناٹ. پر یس، ایفرٹس آر، کوششیں آپ کے کنٹرول میں ہیں. یہ رب تعالیٰ کا، اور بڑی برکت ہے اس میں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں اور آہستہ آہستہ ہم اس کے اسٹوئسزم
یہ کہتا ہے کہ کسی بھی گیون سچویشن، کسی بھی چیلنج میں، ایگزام کی اگر میں آپ کو اس وقت مثال دے رہا ہوں، کوئی امتحان ہے، امتحان گاہ ہے، نتائج، ریزلٹس آپ کے اختیار میں نہیں ہیں، کوششیں ہیں. اب میں آپ کو کہوں کہ برکت ہے، اور اسٹیٹسٹکلی میں آپ کو یہ پروف کروں کہ آپ کوئی ایک سیلز مین ہے، وہ اپنی چیزوں کو سیل کرنا چاہتا ہے، بیچنا چاہتا ہے، وہ 2 لوگوں کے پاس جاتا ہے اپنی اس قلم کو بطور مثال کہوں وہ بیچنے کے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں سے 2 لوگ اس کو منع کر دیں. the result would be 0%. لیکن اگر یہ 2 لوگوں کے بجائے اپنی ایفرٹس کو بڑھا دے اور وہ 100 لوگوں کے پاس جائے، by statistical virtue, by statistical rule, this is I call the power of efforts. لامحالہ چانسز بڑھ جائیں گے کہ 100 میں سے کچھ نہ کچھ افراد ضرور اس قلم کو خرید لیں گے. proven. اسٹوئسزم، میں نے دوبارہ عرض کروں، وہ یہ فوکس کراتا ہے کہ کسی بھی گیون سچویشن میں look and see what is under your control and do the best in that, and perhaps forget, become indifferent. اور یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ آپ نتائج، میں اس وقت جو مثال دے رہا ہوں، کہ آپ نتائج سے لا تعلق ہو جائیں. آپ کا کیونکہ دیکھیے، آپ جب بھی نتائج پہ، ایک بڑی سمپل سی سادہ سی بات کہوں آپ سے، جب بھی آپ ریزلٹس پہ فوکس کرتے ہیں اور ایفرٹس پہ کم کرتے ہیں تو دیر از اے فیئر آف فیلئر. وہ آپ کو جب تک آپ امتحان نہیں ہوتا، اگر آپ کا فوکس نتائج پر ہے نہ کہ اپنی ایفرٹس پر، کسی بھی مرحلے پہ، کسی بھی امتحان پر، تو آپ بے سکون رہیں گے. سمپل، سادہ، آسان رول کہ اسٹوئسزم آپ سے یہ کہتا ہے کہ فوکس آن واٹ از انڈر یور کنٹرول. ایجنگ از ناٹ انڈر. میں مثال جو میں ذہن میں کل رات میرے ذہن میں اس حوالے سے آئی اور میں اس کی فہرست بناتا رہا تاکہ میں اسے آسان کر سکوں اور سمجھا سکوں. ایجنگ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن ہیلتھ کسی حد تک آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ کے ایفرٹس کے کنٹرول میں ہے. میں پارشل ظاہر ہے یہ بات ہے. جو لوگ اسٹوئسزم کو فالو کرتے ہیں وہ اپنی عمر کو، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنی صحت کو اپنے عمر کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتے. ایجنگ از ناٹ انڈر یور کنٹرول. یور ہیلتھ اینڈ ہیلتھ ریلیٹڈ ایفرٹس آر. تو اگر ہم ہر وقت اپنے فوکس کو ایک گزرتی عمر کے حوالے سے دیکھتے رہیں تو ممکن ہے کہ ہمارا جو ایفرٹ جو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، جو کوششیں کر سکتے ہیں، سو پہلی یعنی یہی لیئرز تھی نا اسٹوئسزم کی. ان اے گیون سرکمسٹانسز، چیلنج، فوکس واٹ از ناٹ ان یور کنٹرول، واٹ از ان یور انڈر یور کنٹرول، بیکم انڈیفرنٹ، ڈسکنیکٹ فرام تھنگس کہ جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں. فوکس، اور obviously دعائیں ہیں، کوششیں ہیں. اچھا، پین، کسی بھی تکلیف کے معاملہ ہو تو یہ بڑی دلچسپ سی کوٹ ہے کہ پین از انیویٹیبل. پین از انیویٹیبل. misery is optional. بہت بڑا فلسفہ، بہت بڑی بات کہ درد ناگزیر ہے، لیکن قسمہ پرسی، لاچارگی آپشنل ہے. آپ چوز کر سکتے ہیں کہ آپ لاچار نہ ہوں، قسمہ پرسی کا شکار نہ ہوں. پین از انیویٹیبل. جسے غالب کا وہ کل رات ہی میرے ذہن سے یہ شعر گزرا کہ ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں. The blister that I saw on my soul, I was a bit worried. ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر. When I saw that there are thorns on the way, on the pathway, I felt better. That's Ghalib, the emotional scientist. I say, that he's one of the Urdu زبان، اردو شاعری کا ایک آئنسٹائن.
جو ایموشنل انٹیگریٹیز کو سمجھتا ہے. اسٹوئسزم یہاں اس کے شعر میں نظر آتا ہے. دیکھیے میں تیزی سے, کیونکہ پروگرام کا وقت کم ہے اور ہمیں اس کو ایک حتمی نتیجے تک کسی حد تک پہنچنا ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کبھی بھی پہنچ سکیں, لیکن مثال لیک آف فائنینسز, کون ہے, کس وقت ایسی زندگی گزارتا ہے اپارٹ فرام دوز ہو آر بورن ود اے گولڈ اسپون ان دیئر ماؤتھ, کہ جسے فائنینسز کا ایشو نہ ہو, لیکن لیک آف فائنینسز نہ ہو, لیکن ایک کانسیپٹ ہے نا تونگری کا, دیٹ ریئیکشن. اور میں اکثر یہ بات ذہن میں گونجتی ہے, نظر آتی ہے کہ جو بھی ہم ہیں, آپ کی زندگیاں ہیں, آپ اپنے بچپن کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو سائیکو سوشل جینیٹک پیکج ہے, آپ جیسے بھی بنے ہیں اس میں آپ کے والدین کا بڑا اہم رول ہے. میں اپنے والد جناب صاحبہ اختر صاحب, اپنی ماں کو دیکھتا رہا کہ جو میرے والد 1 2 3 نوکریاں دن میں کیا کرتے تھے, پر ایک بات جو ہم نے سارے بہن بھائی ہم نے محسوس کی کہ کبھی ہمیں کسی تنگی کا احساس نہیں ہوا, کسی کمی کا احساس نہیں ہوا. یہ ایک آرٹ ہے for the parents to learn that they never convey that feeling. We were always being felt affluent, tavangari, where somehow these people, these parents and this generation had the multiplication factor, وہ rather a division factor, کہ وہ ہر چیز میں multiplication کا فیکٹر, چاہے وہ محبت ہو چاہے وہ روٹی ہو, ایک multiplication فیکٹر جو آپ کے کنٹرول میں ہے. ایک احساس کنوے کرنا, ایک احساس کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا اور رکھنا, محسوس کرنا. اسٹوئسزم, lack of finance would never be under control, but your response, a feeling of affluence can be generated. This is under our control. We should not underestimate کہ ہر چیز کا ریاکشن knee jerk نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ ہر معاملے میں پریشان ہونے کا معاملہ, اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اور یہی معاملہ تھا اسٹوئسزم کا. پھر کچھ چیزیں چھوڑتے ہوئے بیہیویئرز, لوگوں کے رویے نہیں تبدیل کر سکتے آپ, نہ کوشش کرنی چاہیے, لیکن آپ کا جو ریاکشن ہے ٹو بی اباؤٹ یور سیلف اور اباؤٹ یور پیپل, دیٹ میٹرز. یو could never, I call it behavioral load, by the way, that every day throughout the life we experience that. اور یہ آج کا, اور پھر اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے تقدیر, the destiny, آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, پر تدبیر ہے, deliberations ہیں, efforts ہیں. Instead of focusing on what there on the other side of beyond your control, come, try, put in effort to focus what you can control. And that, and then obviously the acceptance, a power of acceptance. So bahut sare external events are not under control, but the gist is that our internal desires, our thoughts, our feelings, our emotions, we can build softwares, we can install softwares to learn and control and to be better prepared or to be better adapted in given circumstances. میں آخر میں ایک دعائیہ نظم جو میں نے بہت سالوں پہلے اپنی شاید پہلی ایک جو ٹاک تھی جو میں نے کراچی میں بینک مینیجرز کے سامنے دی تھی, اور اس میں یہ نظم تھی, انگریزی کے 3 دعائیہ, اور اسی پہ اختتام کے God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا اختتام, پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے.